أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. غافل کر دیا تم کو مال کی حرص اور مال کی بہتات نے، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی یا یہاں تک کہ تم دیکھ آئے قبروں کو. ہرگز نہیں، ان قریب تم سب جان لو گے. پھر کہا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اچھی طرح تمہیں معلوم ہو جائے گا. یقیناً اگر تم کو صحیح علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب بعد میں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ تم ضرور جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے. بالاتفاق یہ صورت جو ہے، یہ سورہ تکاثر اس کا نام ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں اور جو ہے 28 اس میں کلمات ہیں اور 120 اس کے کل حروف ہیں. یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے. اس سے اوپر کی جو صورت تھی القاریہ، وہ بھی مکی صورت تھی. اس صورت میں تذکرہ تھا خاص طور سے آخرت کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ اور دونوں قسم کے لوگوں کا گویا انجام بتایا تھا کہ جس کا میزان اور جس کا وزن قیامت کے دن وزنی ہو جائے گا، جھک جائے گا، وہ تو عیشت راضیہ میں ہوگا، اور جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا، جس کا پرلہ اوپر چلا جائے گا نیکی کا، تو پھر جو ہے فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ جو حاویہ میں ہوگا. اور حاویہ کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ نار حامیہ، وہ جلتی ہوئی اور تیز آگ ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی اس کے اندر کب پہنچتا ہے، یا کون آدمی پہنچتا ہے، یا دنیا کے اندر کون سا سبب ایسا ہے کہ جس سبب کی وجہ سے جو ہے پھر آدمی جو ہے وہ یا عیش راضیہ اور جنت پہ جانے کے بجائے جو ہے پھر وہ نار حامیہ کے اندر کیسے پہنچ جاتا ہے. تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر. اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں سارے انسانوں کو جو بھی اس صورت کو تلاوت کرے کہ تم کو غافل کر دیا تکاثر نے. تکاثر، تفاخر، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر مال کی کثرت کا جو شوق ہوتا ہے، یا اولاد کی، یا اسی طرح اس کے اوپر فخر کرنے کا. اور تکاثر کہتے ہیں مال اور اولاد دونوں کو، کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کو زیادہ حاصل کرنے کا شوق جب آدمی کو ہوتا ہے، اسی کو حرص سے تعبیر کرتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ کہ ضرورت کے مطابق آدمی حاصل کرے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، بلکہ رات دن نکاح کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں. اور جب تک آدمی نکاح شادی نہیں کرے گا وہاں تک جو ہے اس کی نسل نہیں چلے گی. تو نسل انسانی چلانے کے لیے جو ہے نکاح کرنا یہ ضروری ہے. تو آدمی نکاح کرے اور اس بیوی بچے ہوں گے، ان کی دیکھ بھال کرے، اس کے لیے کمائے. یہ کمانا جو ہے یہ تو ایک قسم کا فریضہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آدمی دنیا کے اندر ایسا مشغول ہو جائے اور دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے ایسا لگ جائے کہ خدا تعالیٰ کو بالکل ہی بھول جائے. ایسی غفلت طاری ہو جائے کہ آخرت کا کبھی خیال ہی نہ آئے. جیسے عام طور پر جتنے دنیا دار لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، کفار ہو، مشرکین ہو، یا اسی طرح جو ہے اور جتنے لوگ جن کو آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے، وہ اسی دنیا کو اصل مانتے ہیں. یا دہریہ لوگ، ناستک لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو یہی ہے کہ یہ دنیا اصل ہے، جو کچھ یہیں کھا پی لو، عیش و آرام کر لو، مزے اڑا لو، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے.
تو جن کا یہ نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جو ہے دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے ہی پڑے گا، صبح اٹھے گا جب بھی، رات کو سوئے گا جب بھی، اور اٹھے گا جب بھی اسی اڑھیر بن کے اندر ہوگا کہ کس طرح میرے پاس مال کی کثرت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو جو ہے مال کی بہتات نے، مال کے زیادہ حاصل کرنے نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ کیا غفلت؟ آخرت سے بھی غفلت اور اپنے خدا سے بھی۔ جس منعم حقیقی نے، جس نے تم کو وجود دیا، جس نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی ہے، تو اصل تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آدمی اسی کو بھول کر جو ہے اسی دنیا کی بھول بھلیاں کے اندر جو ہے پھنس گیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ تو دو چیزیں الگ الگ معلوم ہو گئی، ضرورت کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق اگر دنیا کو آدمی حاصل کرے، اسی طرح اولاد ہو، اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس حدیث کو تو یاد رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ تکاثرو، کہ خود اولاد کثرت سے تمہاری پیدا ہو، میں قیامت کے دن تمہارے اوپر فخر، دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا۔ لیکن ظاہر بات ہے پھر اولاد بھی تو ایسی ہونی چاہیے جو نیک صالح بھی ہو، ایسی اولاد جو فاسق فاجر ہو، اور پھر بہت سی مرتبہ تو ایسے ماحول میں آج بھی رہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے مرتد ہو جاتی ہے۔ آج اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اسلام تک میں باقی نہیں رہی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کس پر فخر کریں گے؟ اس بات کے اوپر فخر کریں گے؟ نہیں، یہ تو بلکہ یہ اولاد جو ہے یہ تو مرنے کے بعد ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اور ان کو صحیح علم نہیں دیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جتنا گناہ کریں گے اس کی پکڑ ان کی بھی ہوگی۔ جیسے ہم نے اولاد کو اگر اچھی طرح صحیح تربیت کی اور صحیح تربیت کرنے کے بعد جو ہے پھر ویسی اولاد کو ہم چھوڑ جائیں گے، وہ جتنی نیکیاں کریں گی ان کو تو اس کا اجر ملے گا، لیکن ماں باپ کو بھی جو ہے سبب کے درجے میں پورا اجر ملے گا۔ اور ایک بات اور بھی ذکر کر دیتا ہوں، بلوغ سے پہلے اولاد جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، کلام پاک کی تلاوت کرتی ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے۔ وہ لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ کل بالغ ہونے والی ہے اور ایک دن پہلے آپ سارے احکام ایک دن میں سکھا دو اور ایک ہی دن میں پڑھا دو، یہ تھوڑی ہوگا۔ تو آپ نے جو 7 سال سے لے کر جو ہے اس کے بلوغ تک جو محنت کی ہے، اس درمیان میں جتنی بھی نیکیاں وہ کریں گے وہ ساری نیکیوں کا ثواب تم کو ملے گا۔ تو اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے بعد اگر اس کے بعد وہ خراب ہو گئی، وہ بگڑ گئی، تو وہ اس ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، محنت کے بعد جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، چاہے کسی لائن کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، امتحان سے پہلے خوب محنت کرتے ہیں، لیکن پرچہ آنے کے بعد جو ہے بعض مرتبہ جو ہے اچھے سے اچھا آدمی جو ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل گیا گزرا ہو لیکن وہی مضمون دیکھ لیا اور اسی مضمون کو اس نے لکھ دیا تو اس کا اول نمبر بھی آ جاتا ہے۔ تو قیامت میں بھی ایسا ہوگا، ایک آدمی ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ اسی پر اس کی بخشش کر دیں تو یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے آدمی، اس سمجھدار آدمی یہ ہے کہ چلو میں جو دیکھ لوں گا وہی آ جائے گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، محنت پوری کرتا ہے۔ تو بہرحال اولاد کے اوپر جو ہے صحیح محنت کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد اولاد ہمارے قابو میں رہے، بے قابو میں ہو جائے، وہ نیک بنے، وہ بری بنے، تو اس میں ہماری پھر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر شروع ہی سے محنت ہی نہ کریں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں تو بڑی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو مال کے تکاثر نے، مال کے تفاخر نے جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے، یہ مطلب ہے یہاں تک کہ تم نے قبر کی زیارت کر لی۔ یعنی دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ اب آخری حالت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جو ہے جو سفید ریش ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ تو سائن ہے موت کا، حدیث پاک میں خود موجود ہے۔ تو اس کے بعد اور اگر جو ہے اولاد بھی فارغ البال ہو گئی، وہ بھی کما رہی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو آخرت ہی کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے پیر قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں، موت کی علامتیں بھی ہے، نہ معلوم کتنی ساری بیماریاں بھی ہے، اب اس کے بعد جو ہے جینے کی کیا امید اور کیا تمنا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے آدمی دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے، تو کتنی غفلت کی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ غفلت کہاں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکاثر تمہارا یہ تکاثر اور یہ غفلت اتنی رہی کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے۔
حتی زرتم المقابر۔ تو اس کا ایک مطلب یہی بیان کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سارے حتی زرتم المقابر کا مفہوم یہ بیان کیا کہ تم غفلت کے اندر اور مال کے تفاخر اور تکاثر میں اتنی دیر تک پڑے رہے کہ تم کو موت آ گئی، تم قبروں میں چلے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، زرتم المقابر، اور اس کے متعلق جو ہے کئی واقعات لکھے ہیں۔ زمانے وہ مکہ مکرمہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک بنو سہم اور ایک بنی عبد مناف۔ یہ آپس میں جو ہے اپنی سرداری، اپنی مالداری، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے مالدار ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے میں اتنے بہادر ہیں، اتنے ایسے سخی گزرے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں اتنے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہاں تو کم ہو گئے۔ اس نے کہا کم اس لیے نہیں ہوئے، کم اس لیے ہوئے کہ ہمارے بہادر جو ہے وہ جنگوں میں لڑ کر جو ہے ختم ہو گئے، ان کی قبریں وہاں ہیں، چلو ہم قبریں جا کر گن لیں۔ تو قبرستان تک پہنچ گئے، اور قبرستان میں جا کر جو ہے پھر وہاں اپنی قبریں گنی کہ دیکھو یہ ہماری قبریں ہیں، ہمارے بہادر یہاں لیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی کہ ارے بیوقوفو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو زندہ ہے، جو مال ہاتھ میں، اس کے اوپر تو تم فخر کرتے ہی ہو، وہ تمہارے افراد اور وہ تمہارے اشخاص جو قبروں میں جا چکے، اس پر بھی فخر کرتے ہو۔ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ یہ دوسرا مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرایا کرے، قبرستان جایا کرے۔ حدیث پاک میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے کہا کہ میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تم کو کہتا ہوں کہ جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں شرک کی، جب نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس سے پہلے بت پرستی تھی، شرک تھا، وہ اپنے بڑوں کو، بتوں ہی کو پوجا کرتے تھے۔ تو قبرستان میں جائیں گے تو قبر کے سامنے جھک جائیں گے۔ ہاں، تو مسلمان کا حال بھی یہی ہے کہ قبروں پر جا کر جو ہے وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں۔ تو سن لو، کبھی کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہم جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، وہاں بھی جائیں تو وہاں بھی طواف نہیں کرنا ہے اور وہاں بھی جھکنا نہیں ہے۔ ہاں، ادب سے کھڑے ہو کر جو ہے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ اب قبر کے اوپر آدمی جھک جائے، یعنی سجدہ کرے یا اسی طرح اس کا طواف کرے، نہیں، طواف جو ہے وہ صرف بیت اللہ کا طواف ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوا، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہاں عام طور پر لوگ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر وہ تو صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال شبہ دعا کا بھی ہے، سورت دعا کی ہے، تو وہاں عام طور پر جو ہے جو معلم ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی قبلے کی طرف ہو جاؤ، ادھر اللہ سے مانگو، ادھر مت مانگو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قبر سے، صاحب قبر سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں، سوال جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ہی سے کرنا ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کی آداب تک ذکر فرمائے ہیں۔ اور قبر کی زیارت کیوں ہوتی ہے؟ قبر کی زیارت اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی جب قبرستان میں جائے گا، قبر کی زیارت کرے گا، تو ایسی صورت میں دنیا کی جو حرص زیادہ ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، اسی طرح دماغ کے اندر اور نہ معلوم کیا کیا امیدیں ہوتی ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ سب جا کے تھوڑی سرد پڑ جاتی ہے۔ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی تھے، یہ بھی خوب کماتے تھے، کھاتے پیتے تھے، یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مجلسیں لگاتے تھے، خوب چہل پہل کرتے تھے، لیکن آج کہاں پڑے ہیں، آج بالکل بے بس ہے، کل میرا حال بھی یہی ہوگا۔ تو میں اپنی مجلسوں کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی مسجد کے اندر آؤں، اللہ کی مجلس میں جاؤں، اور شراب کھانے میں جاتا تھا، سنیما گھر میں جاتا تھا، تو وہ یہ لوگ بھی جاتے تھے، تو اگر میں ان چیزوں کو کروں گا تو یہاں کون ہوگا میرا؟ تو آدمی اس کو سوچے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ سوچنے کے لیے تو قبرستان جانا اس لیے ہے تاکہ آدمی وہاں سے عبرت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کر بھی تکاثر کرنے لگے، وہاں بھی اس لیے گئے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے یہ بہادر یہاں لیٹے ہیں، تو کتنی الٹی بات ہو گئی۔ تو اس پر تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی تم نے زیارت کر لی۔ یہاں علمی طور پر ایک اشکال ہے، سب بھی سمجھ سکتے ہیں، زیارت عام طور پر کہتے ہیں کہیں جا کر کسی کو دیکھنا اور آ جانا۔ آپ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، بھائی کہاں گئے تھے؟ کہ زیارت کے لیے۔ تو زیارت کا مطلب، تو پہلا مطلب جو بیان کیا کہ تم غفلت کے اندر اتنی دیر تک پڑے رہے کہ تمہیں موت بھی آ گئی اور موت آ کر قبر میں چلے گئے، تو وہاں تو جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آتا۔ تو علامہ
وہ تفسیر کبیر میں علامہ راضی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ جو قبر میں جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ قبر میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ میدان حشر میں بعد میں جانا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اشارہ کرتے ہیں کہ تم کو وہاں بھی پڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ وہاں سے بھی نکل کر جو ہے آگے جانا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی جو ہے قبر کی تیاری کرے، قبر کی فکر کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر قبرستان کے اندر جائے تو سب سے پہلے ان کو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یا حدیث پاک میں اور بھی الفاظ ہیں، السلام علیکم دار قوم من المؤمنین والمسلمین، یہ سلام ہو تمہارے اوپر اے یہاں بسنے والوں یا اے قبرستان والوں، کون؟ جو مؤمنین ہے یا مسلمین ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت کر دے۔ اور ایک جگہ ہے نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے جو ہے عافیت کو طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہوں لیکن ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے بس آ ہی رہے ہیں، تمہارے نقش قدم پر ہی ہے، جیسے تم چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو ان دعاؤں کو یاد کر لے، آدمی وہاں جائے اور دعا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، جو آدمی یہ تو عام سارے مسلمانوں کے لیے، اس کے بعد اگر اسی قبرستان کے اندر جو ہے اپنا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، بہرحال اپنے عزیز ہیں، ان کے پاس اگر جانا ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح جائے کہ اس کے چہرے کے سامنے ہو جائے، جیسے عام طور پر یوں ہم لٹاتے ہیں قبر کے اندر، تو اس طرح آ جائے اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد قریب میں جا کر پھر اس کے بعد آہستہ سے اتنے آواز سے کہ وہ سن سکے السلام علیکم کہے، اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ پڑھ کر جو ہے ان کے لیے بخشیں۔ اس طرح کرنے کی وجہ سے جو ہے سارے قبرستان والے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو پہچانتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت یاد نہیں، یاد دیکھانے موقع نہیں ملا، لیکن غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت بھی ہے کہ وہاں جا کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور ثواب پہنچا دے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سارے قبرستان والوں کو ثواب بھی پہنچاتے ہیں، اور جتنے اس قبرستان کے اندر افراد ہوتے ہیں اس کے برابر اس کو بھی پھر ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو بہرحال آدمی اس طرح قبرستان کے اندر کبھی کبھی جائے اور زیارت بھی کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دنیا سے تعلق کم ہوگا، دنیا کی بے رغبتی ہوگی، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ آدمی یہ سوچے کہ یہ اصلی گھر میرا یہی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہاں تو جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے، باقی اصل مکان وہی ہے جہاں جا کر سو جانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قبر بھی نصیب ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے جب مر جاتا ہے۔ تو بار بار یہ حدیث سنی ہے۔ ایک تو کیا؟ ایک تو اس کے اعزاء اقارب جاتے ہیں، اس کے متعلقین جاتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں رخصت کرنے کے لیے۔ دوسرا اس کا مال جاتا ہے، تو مال کے اندر پہلے عام طور پر جو ہے خود اس کے گھر کی جو کھاٹ ہوتی تھی اسی کے اوپر اس کو لے جایا کرتے تھے، یا اور دوسری چیزیں پانی وغیرہ چھڑکنے کے لیے جو برتن لے جاتے ہیں وہ، یا پھاوڑے وغیرہ لے جاتے تھے وہ۔ اب ایسا ہے کہ خود کا نہیں ہوتا ہے، وہ وقف مال کا ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ وہاں تک جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اکیلا جاتا ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، البتہ تحقیق کہ تم ہمارے پاس آؤ گے، لیکن جئتمونا کا لفظ ماضی کے ساتھ تعبیر اس لیے کیا کہ یہ بالکل یقینی بات ہے، ہونے والی ہیں، یوں نہیں، یوں سمجھو ہو گئی کہ ہر ایک کو جانا ہے، اور تنہا جانا ہے۔ کیسے؟ جس طرح تم اس دنیا کے اندر تنہا آئے تھے، اس دنیا کے اندر جس طرح تنہا آئے تھے اسی طرح وہاں تنہا جانا ہے۔ اس لیے اس پر آدمی فخر کرے، جیسے دنیا کے اندر عام طور پر فخر کرتا ہے کہ میرے حمایتی تو اتنے ہیں، یوں میرے تو ایسے ہیں ویسے ہیں، دنیا کے اندر اس طرح کی آدمی بات کرتا ہے۔ دنیا خصوصاً جو ہے جو دنیا دار لوگ ہیں، کوئی اگر کرکٹ میں آگے ہے تو اس کی کرکٹ کے چاہنے والے کتنے ہیں، کوئی فٹ بال والا ہے، آج کل کے بچوں کو نام پوچھ لو تو فٹ بال کے سب جو کھیلنے والے ان سب کے نام بھی یاد، اس کے چاہنے والے بھی، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہزاروں لاکھیں ہیں۔ لیکن یہاں سب کچھ ہے، لیکن قبر میں جائے گا اکیلا جائے گا، وہاں یہ ان میں سے کوئی بھی ساتھ بھی نہیں آئے گا، کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ ایک بات سن لو، جو اللہ والے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ اعمال تو ساتھ لے ہی جاتے ہیں، لیکن اپنے بعد جو ہے روحانی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ ان کو یاد بھی کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہم دنیا کے اندر اگر اچھے کام کرے جائیں گے، ہمارا ذکر خیر بھی رہے گا، اور ذکر خیر کے ساتھ جو ہے لوگ ہمیں دعائیں بھی دیں گے، لیکن اگر ہمارے اخلاق بھی برے ہوں گے تو کہیں گے اچھا ہوا گیا تو
کہ دنیا سے جو ہے فتنہ گیا، اس طرح کے جملے پھر کہیں گے۔ تو اس لیے آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے اور اچھی طرح دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کو ایصال ثواب بھی کریں گے اور اچھی طرح جہاد بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر ایصال ثواب کے لیے جو ہے اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی سب حضرات بیٹھ جاؤ ختم قرآن ہے، اس کے لیے تو خود لوگ یاد رکھ کے اس کو دعا دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے احسانات ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہماری قبر کے اندر تحفے پہنچتے رہیں، تو ہم نیک کام کر بھی جائیں اور نیک اعمال چھوڑ کر بھی جائیں۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن الشخیر، وہ صحابی کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ شریفہ تلاوت فرما رہے تھے۔ جب تلاوت پوری ہوئی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ سن لے، لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، حقیقت یہ ہے اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، کپڑے ہیں پہنا اور پرانا کر دیا، یعنی جتنی چیزیں اس کی استعمال کی ہے اس نے استعمال کر لی وہ تو اس کا ہے، یا اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اس کا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ حقیقت یہی آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اچھے اعمال کرے اور آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے وہاں کے لیے کوئی آدمی کچھ بھیج دے، وہ تو اس کو کام آئے گا۔ ایک مرتبہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ایسا ہے جو ہر رات کے اندر 1000 آیت تلاوت کرے؟ 1000 آیت جو ہے وہ تقریباً 8 سپارے کے قریب ہوتی ہے۔ 8 سپارے کون تلاوت کرے گا؟ جو صحابہ تھے جو ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے، ہم سے تو ایک پارہ بھی ہوتا نہیں، ہم اچھے کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ والے جو پڑھتے ہوں گے، لیکن اتنی ضرور بات ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم جو ہے تھکے مادے ہوتے ہیں، اتنی سارے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ التکاثر کی تلاوت کر لے سونے سے پہلے تو اس کو 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے گا تو ہنستا ہوا جائے گا۔ اتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ روزانہ کم سے کم یہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ کل سوف تعلمون کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے دنیا کے اندر اتنے لگنے سے کہ جس کی وجہ سے ایسی غفلت طاری ہو جائے کہ اللہ کو اور آخرت کو ہم بھول جائیں، اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی یاد کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے قبر کی تیاری کی اور آخرت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔